ایک صاحب ایک پھول چڑھا کے چلے گئے، مگر قائد عوام جناب عارف انور ہاشمی نے بالکل ممبر آف اسمبلی کی طرح کئی پھولوں کو اکٹھا کر کے چڑھا دیا، کیونکہ ان کے پیچھے جنتا ہے، جی عوام ہے، تو انہوں نے سوچا ایک پھول سے سب کی نمائندگی نہیں ہوگی، بہت خوب، بہت خوب، لہذا کئی پھولوں کو اکٹھا کر لوں اور وہ نظر کر دوں تاکہ قوم ہماری بھی اکٹھا رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، باپ رے باپ، اور ایکتا شکتی کا پرتیک بنا رہے۔ اب مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں بدھائک جی سے بڑے پیار سے پوچھوں کیا سمجھ کے چڑھایا، زندہ سمجھ کے یا مردہ سمجھ کے؟ بہت خوب، بہت خوب، پھر سربراہ اعلیٰ ہو کوئی دین کا، دینی ادارے کا، اور الجامعۃ الاسلامیہ جیسا جس کی شہرت آفاقی ہے، شاہ سمندر پار تک جسے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے ذمہ دار شخص تھے حضرت مولانا قاری جلال الدین صاحب، انہوں نے بھی چڑھایا۔ میں چپ چاپ برداشت کر رہا تھا، یہ کیا سمجھ کے چڑھا رہے ہیں بھائی، آپ ہی بتاؤ مجھے، انہوں نے زندہ سمجھا یا مردہ؟ زندہ۔ میں تو ایسا زندہ ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے مردہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جو بدبخت شہید کی زندگی کو نہ سمجھ سکا، سبحان اللہ، ولیوں کی زندگی کا انکار کر دیا، نبی کی زندگی پہ سوال یا نشان اٹھا رہا ہے، وہ بھی مجھے زندہ کہنے پہ مجبور ہے۔ سبحان اللہ، ایسا زندہ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے زندہ ہی سمجھ کے چڑھایا ہے۔ بے شک، بے شک، اب اسی سے سنیوں کا معمول معلوم ہو گیا، نظریہ معلوم ہو گیا، ہم سنی مسلمان صرف زندوں پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور غازی ملت، واہ سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ، پھول ہمیشہ زندوں ہی پہ چڑھاتے ہیں، چاہے زندہ زمین پر ہو یا زندہ زمین میں ہو۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، واہ بھائی واہ، یہ تو چڑھانے پر تھا، ہماری قسمت میں چڑھانا ہے، ان کی قسمت میں چڑھانا ہے۔ واہ، جس کی جیسی قسمت ہے ویسا اس کا عمل ہے، وچار دھارا کے انترگت ہی کرم ہوتا ہے، اور کرم میں کچھ ککرم بھی ہوتا ہے۔ ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں۔ واہ واہ، اور میں نقیب اجلاس کو یہ جملہ نظر کروں گا سبحان کہ جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھیں، ہم چڑھاتے ہیں، وہ چڑھاتے ہیں، چڑھانے میں زبر ہے، چڑھانے میں زیر، سبحان اللہ، زبر ہے وہ زیر۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عرس مقدس، واہ واہ واہ، حق ہے، حق ہے، تانا مارتے ہیں، واہ، ٹانٹنگ، بینگ۔ تم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ چادر چڑھاتے ہو، کیا ان کو سردی لگتی ہے؟ طنز کرتے۔ کیا سید سالار مسعود قاضی کی کو سردی لگتی ہے جو اس پر غلاف چڑھایا؟ ٹھنڈک لگتی ہے جو شہید ملت سرکار عبدالقدوس شہید راہ مولا کو سردی لگتی ہے؟ غریب نواز کو کیا سردی لگتی ہے؟ ہماری جماعت کے اولیاء کاملین کو، محدثین و مجددین کو
ताना मारते हैं, क्या ठंडक लगती है, सर्दी लगती है जो गिलाफ चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो? इसका जवाब मेरे पास दो है, एक आलिमाना है और एक जाहिलाना है। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? तो जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं, ला असला लहू, मगर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इस बात की कोई बुनियाद, क्योंकि एतराज ही बेबुनियाद है तो जवाब भी बेबुनियाद है। जाहिलाना जवाब, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा। क्या सर्दी लगती है तो अनपढ़ गंवार खड़ा हो गया, हाँ काहे नहीं लगेगी। अरे हमारा बुजुर्ग सादुल्ला नगर में 70 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, तो गोंडा की 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 ठंडक का तजुर्बा था। अब कब्र में पहली बार गया है, जन्नत की खिड़की खुली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सुभान अल्लाह, तो ऊपर से गला चढ़ाया तो क्या बुरा किया? बहुत उम्दा। हमें कहीं जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं में कुछ अजियत तो है नहीं, लेकिन जैसे को तैसा। अब तुम इसलिए कब्र पे चादर नहीं चढ़ाते कि जब तुम्हारा बुजुर्ग मरता है कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलती है, तो गरम गरम हवा में ऐसे ही झुलस रहा है, ऊपर से चादर क्यों चढ़ाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, वाह भाई वाह वाह।